سابق چیئرمین سکھر تعلیمی بورڈ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر یہ آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے معاملہ تو پھر کیا جو ہے وہ اس کے اوپر خدشات ابھرتے نظر آئیں گے، کون کون سے ایسے سوالات ہیں جو ابھرتے نظر آئیں گے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین سکھر تعلیمی بورڈ ڈاکٹر محبوب شیخ صاحب آن کال موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت دیا. بڑے سارے سوالات ہیں. اگر تمام جو اسکولز ہیں اور کالجز ہیں سندھ میں ان کے امتحانات کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے بڑے فیصلے سے پہلے حکومت سندھ نے متعلقہ جو 3 شعبے ہیں ان کے لیے اپنا ہوم ورک پورا کیا تھا؟ اور وہ 3 شعبوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا پلیز. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ. اس وقت پورے سندھ میں یہی موضوع گفتگو ہے. پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس سب کے سب پریشان ہیں، ٹیچرز بھی. جو 3 شعبے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے وہ مکمل ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ آف کالج ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ آف بورڈز اینڈ یونیورسٹیز. ٹھیک ہے. ان تینوں کے الگ الگ سیکریٹریز ہیں. اچھا. اب امتحانات کے سلسلے میں تینوں ڈپارٹمنٹس سے مشاورت کرنا، ان کو اعتماد میں لینے کا، ان کا ہوم ورک کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نکالنے سے پہلے ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو اعتماد میں لیا ہے یا نہیں لیا. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیسے یقین کیا جائے کہ جس ادارے کو کام سونپا جا رہا ہے یعنی کہ تھرڈ پارٹی جو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ احسن طریقے سے کام کرے گی، اس کی ضمانت کون لے گا؟ امتحان کے کئی شعبے ہیں. پیپر سیٹنگ ہے اور کنڈکٹ آف ایگزامس ہیں جس میں سینٹرز بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اپائنٹمنٹ آف اسٹاف ہے، انویجیلیٹرز اور سپیرنٹس. بالکل. اس کے بعد پھر اسسمنٹ ہوتی ہے اور فائنلی جا کے رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر شعبے کسی ایک ادارے کے حوالے کرنا اس کے بارے میں کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے یہ بات کسی بھی حوالے سے ظاہر نہیں کی اور صرف نوٹیفیکیشن نکالا ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے تمام شعبے کور ہوں. چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ایسے طریقے سے کام کرتی ہے یا پھر اس پر تحفظات برقرار رہتے ہیں. لیکن اساتذہ کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، سپلا کی بات کر لیں، گسٹا کی بات کر لیں یا بورڈ کی یونینز کی بات کر لیں، وہ اس فیصلے کو قبول کرتی نظر آئیں گی؟ ابھی تک کوئی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بورڈز کے چیئرمین لوگ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تھا یا ان کو اعتماد میں لیا گیا ٹھیک تھا. ہے. دوسری بات یہ ہے یہ خرچہ جو ہوگا وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. obviously گورنمنٹ کیسے مینیج کرتی ہے اس سلسلے میں بھی حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. نہیں، آپ نے خرچے کی بات کی، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اسی پر میں سوال کر لیتا ہوں کہ یہ خرچہ کون بیئر کرے گا، یہ اخراجات کون دے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو بورڈز کے چیئرمین ہیں ان سے مشاورتی عمل کو مکمل کیا گیا تھا یا نہیں؟ ابھی تک کوئی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بورڈز کے چیئرمین لوگ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تھا یا ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے یہ خرچہ جو ہوگا وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. obviously گورنمنٹ کیسے مینیج کرتی ہے اس سلسلے میں بھی حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، کروڑوں میں یہ خرچہ آپ نے بتا دیا کیلکولیشن کر کے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی بات کر لیں یا پھر رزلٹ کی یعنی کہ نتائج دینے کا جو قانونی حق ہیں وہ بورڈز کے پاس موجود ہیں یا پھر اب جو تھرڈ پارٹی ہوگی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ ہے تو پھر کیا اس کو یہ تمام حقوق دینے جا رہے ہیں ادارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شروع والے جو ایگزامز کے حوالے سے جو اقدامات ہیں جیسے پیپر سیٹنگ، جی ڈاکٹر صاحب، کنڈکٹ آف ایگزام، اسسمنٹ، یہ تمام چیزیں مکمل کر کے اگر بورڈز کو وہ دیے جاتے ہیں نتائج کہ اب آپ اعلان کریں تو پھر بورڈ کی وہ جو قانونی حیثیت ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے.
چلیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر محبوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق چیئرمین سکھر تعلیمی بورڈ کے. اب جو تحفظات اس وقت نظر آ رہے ہیں چیئرمین بورڈز کی جانب سے، انٹرمیڈیٹ کے ہوں یا پھر میٹرک کے، وہ آفیشیلی سامنے نہیں آ رہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مشاورت نہیں کی گئی ہے، بغیر مشاورت کے جو ہے وہ بات کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا تو پھر کیا بات سامنے آتی ہے. وقفے کی طرف بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے کے پی یو پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا 17 فروری کو، اس کے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور شرجیل انعام میمن صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے وقفے کے بعد.